توحید دی شان نرالی ہے، توحید دی شان نرالی ہے، آ پیغمبراں سمجھائیے، صد سور پکار خدا وندنو، صد سور پکار خدا وندنو، جے ہر دیاس پجائیے، توحید دی شان نرالی ہے۔ رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفس تے ظلم کمایا اے۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اس وقت میرے اللہ نے کہا، اے میرا سونا پیغمبر آدم، اس جنت کے اندر تو اور تیری بیوی حضرت حوا جہاں چاہو جاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے اس وقت مائی حوا کے ذریعے حملہ کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس پودے کے پاس، اس درخت کے پاس چلے گئے، تو پھر اللہ نے جنت سے نکال دیا ان کو۔ جب جنت سے نکالا تو زمین پر رو 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 کر تھک گئے آدم علیہ السلام، لیکن آدم علیہ السلام کی بخشش نہیں ہوئی، اور جب جنت سے نکالے تو بالکل کپڑے نہیں تھے، ننگے تھے، اور جب زمین پر آئے تو پتوں کے ذریعے انہوں نے اپنے شرمگاہوں کو، جسموں کو وہ لپیٹا اور پردہ کیا، اور اللہ کے سامنے روتے رہے، عبادت کرتے رہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے پھر بہت عرصہ دراز جب گزرا تو قرآن کہتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام فے پہلے آتی ہے، فے اس وقت آتی ہے جب انسان دعا مانگ مانگ کر تھک جائے نا، تو اس کے پاس اب کوئی راہ نہ ہو، اس وقت فَتَلَقَّىٰ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میرے اللہ اب تو مجھے منانے کا جو ہے نا گر وہ نہیں، آپ کوئی گر بتا دیجئے، آپ کوئی طریقہ بتا دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے پھر وہ کلمات نازل کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کے نبی نے وہ پڑھے کلمات، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ تو اس لیے وہ شاعر کہتا ہے، رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفس تے ظلم کمایا اے، میں نفس تے ظلم کمایا اے، کر معاف خطا تو پاک خدا، کر معاف خطا تو پاک خدا، جڑی رب دی رحمت لائیے، توحید دی شان نرالی ہے۔ لوگو پیو پترن کو ہون لگا، ادو حکم خلیل نو ہون لگا، لوگو پیو پترن کو ہون لگا، ادو حکم خلیل نو ہون لگا، ادو حکم خلیل نو ہون لگا، نہ اے کوہون دا مال ہیا، نہ اے کوہون دا مال ہیا، ازمائش یار نبھائیے، توحید دی شان نرالی ہے۔ جد نوح دے وقت سیلاب آیا، اس قوم تے سخت عذاب آیا، جد نوح
دے وقت سیلاب آیا، اس قوم تے سخت عذاب آیا، اس قوم تے سخت عذاب آیا، نہ بچیا پتر پیغمبر دا، نہ بچیا پتر پیغمبر دا، رب کشتی آپ بچائیے، توحید دی شان نرالیے، توحید دی شان نرالیے، آ پیغمبراں سمجھائیے، توحید دی شان نرالیے۔ ناظرین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے بزرگوں دوستوں، ربیع الاول کا پہلا منگل آ چکا ہے۔ اس منگل کے دن میرے اللہ کا صرف ایک نام اللہ الصمد، اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ سماعت فرمائیں۔ عصر کی نماز کے بعد منگل کے دن عصر کی نماز جب ادا کر لیں، اس وقت اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر، آنکھوں کے جو آنسو ہیں جب دن قیامت کا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ایک بندے کو جہنم کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، تو پھر سامنے میرا اللہ بھی ہوگا، تو وہ فرشتے اس کو جہنم والے لے کر گھسیٹ کر جا رہے ہوں گے۔ وہ راستے میں نہ رک کر اللہ کی طرف دیکھے گا، پھر جہنم کی طرف وہ فرشتے لے جائیں گے، پھر رکے گا، پھر دیکھے گا، پھر رکیں گے۔ اسی طریقے سے جب جہنم کے کنارے پر بندہ پہنچے گا نا، تو میرا رب فرمائے گا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو میرا اللہ پوچھے گا کہ تو میری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ، آپ کا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے سنا ہے، جو بندہ اللہ کے خوف سے، آپ کے خوف کی وجہ سے جس کا تھوڑا سا بھی آنسو نکلا ہے، ایک آنسو، تو وہ جہنم نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو ایک دفعہ میرا ایک آنسو اتنا نکلا تھا کہ جو بال ہے نا، یہ جو آنکھ کے اوپر ہے، یہ تھوڑا سا بھیگا تھا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ میرا آنسو نکلا تھا۔ جب وہ اللہ کو بتائے گا تو میرا رب کہے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دو۔ ناظرین، یہ ہے میرے اللہ کی طاقت، یہ ہے میرے اللہ کی رحمانیت اور رحیم کریم صفت۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگو، انشاءاللہ کوئی ایسا آنسو نہیں جو آپ کا رد ہو، کوئی ایسی دعا نہیں جو آپ کی رد ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔